الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الحوال مقتحمی۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے 5 خصوصیات بیان کیے کہ ایمان والوں کی 5 صفات ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل اللہ کے تذکرے سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی خشیت، خوف خدا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ڈرنا، حدیث میں بھی آتا ہے کل قیامت میں اعلان ہوگا، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا یا کسی موقع پہ مجھ سے ڈرا، اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ خوف، خشیت اتنی زبردست چیز ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ دوسری صفت یہ بیان کی، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایک اللہ والے نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے میری دعا کب قبول ہوتی ہے۔ کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو میرا دل ڈرنے لگتا ہے، اور جب دعا کے دوران میرے جسم میں کپ کپی آ جاتی ہے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہے، میں سمجھتا ہوں میری دعا قبول ہو گئی۔ اور اشارہ اس آیت پر ہے۔ تیسری صفت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے کی تیسری صفت یہ ہے وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ میرا اللہ کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ اور چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور 5ویں صفت ایمان والے کی اللہ نے اس سورہ انفال کے اندر کیا بیان فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، اللہ کی دیے ہوئے روزی میں سے خرچ کرنا، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ سخاوت ایمان کی علامت ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ۔
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات پوری کتاب لکھ دی اس کے اوپر. فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ بیماریوں مصیبت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو یہ پانچویں صفت خرچ کرنا, یہ اللہ کی دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے. ان 5 ایمان کی علامتوں میں سے, ایمان کی خصوصیات میں سے بیان کرنے کے بعد 5 چیزوں کو اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ پاک کہتے ہیں یہی پکے سچے مومن ہیں. کیا زبردست بات کی, اللہ گواہی دے رہے جس کے اندر یہ 5 صفات ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے مومن ہیں. ایمان والوں کے 5 خصوصیت کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ سچے مومن ہیں, ایمان والے ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم, اللہ کیا ان کا بڑا درجہ ہے, بڑا مرتبہ ہے. ومغفرۃ, اور بخشش بھی ہے. ورزق کریم, اور پاک روزی بھی اللہ دیں گے. تفسیر بحر محیط کے اندر لکھا ہے ان 5 کو انہوں نے 3 چیزوں پہ تقسیم کیا ہے کہ ڈرنا اور توکل کرنا. ڈرنا اور توکل کرنا یہ ایک ہی صفت ہے, اس کا تعلق باطن سے ہے, اس کا تعلق باطن سے. اور نماز پڑھنا, الذین یقیمون الصلاۃ, نماز پڑھنے کا تعلق جسم سے ہے. ڈرنا, توکل کرنا, خوف کھانا, یہ سب باطن سے ہے. نماز پڑھنے کا تعلق جسم سے ہے. اور اسی طریقے سے خرچ کا تعلق مال سے ہے, باہر کی چیزوں سے ہے. گویا کہ ان 5 صفات کو انہوں نے 3 میں مقید کیا ہے, باطن, جسم, روح, جسم اور خارج کی چیزوں سے. تو ان تینوں چیزوں کے مقابلے میں اللہ نے 3 بڑی نعمت کا اللہ کا وعدہ ہے. وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ تفسیر بحر محیط کے اندر لکھا ہے, محیط کے اندر وہ 3 وعدہ اللہ نے کیا کیا. باطن کا جو تعلق تھا تو اللہ نے اس کے کہا کہ باطن اتنا اچھا ہے, باطن کے مقابلے میں نے اس کے لیے جنت میں بڑے درجات رکھے. نماز پڑھا تو جسم کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم سے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ مغفرتن, میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور جب اس نے خرچ کیا, اس کا نعم البدل اللہ نے کیا دیا؟ رزق کریم. اللہ دنیا میں بھی اس کی ضرورت پوری کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ پوری کرے گا. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. اللہ ہمیں ان سارے صفات ہم سب پر عطا فرمائے, ایمان کی صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی ذات پر محنت کریں, اور اس کے لیے بہترین مہینہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے. بہترین مہینہ, ماحول ہے, عبادت کا ماحول ہے. ہر آدمی ذوق و شوق سے تھوڑی سی محنت کرے رمضان کے مہینے پر تو گاڑی صحیح رخ پر آ جاتی ہے, صحیح رخ پر گاڑی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. یہ قرآن کا مہینہ ہے. 4 آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک. 4 بڑی کتاب رمضان میں. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اور رمضان اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے. ہم اپنی مصروفیات کو کم کر دیں, ہم اپنی ضروریات کو کم کر دیں, عبادت میں خوب منہمک ہو, خوب اللہ کی طرف رجوع کریں, دعاؤں کو بڑھا دیں. یہ مانگنے دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ خرچ کا مہینہ ہے, یہ عبادت کا مہینہ ہے. دلوں کو صاف کر لیں. کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے, سب سے ہم جڑ جائیں, معافی مانگ لیں, تاکہ اس رمضان کے مہینے میں ہماری اللہ بخشش فرما دے.
اللہ ہماری دنیا آخرت بنا دے، اصل آخرت ہے۔ اور اپنے گھر میں بھی ترغیب چلائیں، گھر والوں سے بھی کہیں بھئی اگر کوئی خریداری کرنی ہے بازار کا زیادہ ماحول نہ بنائیں، بار بار بازار غفلت کی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایمان والا مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے بچیں، بہت وقت ضرورت ہو فوراً جائے فوراً آ جائے، دل مسجد میں لگ رہا ہو، تلاوت میں لگ رہا ہو، دعاؤں میں لگ رہا ہو، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ایسے خوبصورت بنائے رمضان کا مہینہ کہ رمضان کا مہینہ ہماری پچھلی تمام زندگی کے لیے کفارہ بن جائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم گھروں کے اندر مسائل، روزے کے مسائل پوچھیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، مسائل علماء سے پوچھ کے وقت گزاریں۔ اپنے دفتر کے اندر کوئی لڑنا چاہے تو کہہ دے میں میرا روزہ ہے۔ غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ اس وقت اس زمانے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ وہ غیبت سے بچنا ہے۔ اچھے اچھے دینداروں کی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں۔ جہاں ہم بیٹھیں گے دو آدمی تیسرے کا تذکرہ، شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تعریف کروائے گا، یار اتنا اچھا اتنا اچھا۔ اس کے بعد جب تعریفیں ختم ہو جائیں گی، یار ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ہے۔ زبان، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ پیروں کی حفاظت، معدے کی حفاظت اور اللہ سے ڈرنا، دل کی حفاظت، ان حفاظت کے ساتھ جو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوگا اللہ اس کو متقی بنا دے گا۔ لعلکم تتقون، اس لیے ہر نیکی کا اجر بھی ہے، اس نیکی کا اثر بھی ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو متقی بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت ہے ہی متقی کے لیے۔ تقوی پر بہت سارے وعدے ہیں، تو اس لیے ہم رمضان سے پہلے اپنی زبان کو قابو کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، معدے کے اندر حرام لقمہ نہ جائے۔ ہم اسی طریقے سے اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں، مصروفیت کو کم کر دیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ۔ تراویح کا اہتمام کریں، لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں۔ کوئی جھگڑے تو کہنا میرا روزہ ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، ہر 1-2 گھنٹے کے بعد ایک لڑائی آپ کو نظر آئے گی، کیا فائدہ؟ روزہ ضرور رکھیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، تراویح پڑھیں جہاں سہولت ہو، استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت۔ کپڑے وپڑے بنانے ابھی درزی سے رابطہ کر لیں، گھر میں سب کچھ لا کے دے لیں اور اللہ اللہ کریں، بس ایک کونا پکڑ لیں اور اللہ اللہ کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو، متقیوں کو اللہ پاک روزی کے برکت کے دروازے کھولیں۔ اللہ توفیق دے، آس پڑوس والوں کی بھی خدمت کریں، غرباء کی خدمت کریں، مساکین کی خدمت کریں، ضرورت مندوں کو کھلائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی خرچ کا، جتنا ہو سکے صلہ رحمی کریں، محلے والے رشتہ دار، اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا، بچا کے رکھنا کمال نہیں، خرچ کرنا کمال ہے۔ اتنا اللہ دے گا آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو روزی اللہ دے گا۔ پڑوسی، رشتہ دار، اہل محلہ، گلی کوچوں میں بچوں پہ شفقت، سائل کو منع نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ محبت، پھر دیکھیں اللہ کیسے دروازے، اور توفیق دے اللہ پاک تو آخری 10 دن تو آپ بالکل رمضان کے آخری شاہ اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف نہیں کر سکتے، اعتکاف کے علاوہ یعنی ڈیوٹی کے علاوہ جتنا وقت ہے وہ مسجد میں دے دیں، بیٹھے رہیں، ذکر اذکار، دعا، استغفار، زبردست ماحول ہو، بچیوں کو ترغیب دے دیں، اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سے تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔